الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جب تک یہ بیماری رہے گی کبھی بھی آدمی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ اعضاء اور جوارح کے، ہاتھ سے، کان سے، آنکھ سے، زبان سے۔ باطنی گناہ دل کے گناہ، حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بس اوقات حسد بھی نہیں ہوتا، کینہ بھی نہیں ہوتا، بغض بھی نہیں ہوتا، آنکھ بھی محفوظ ہوتی ہے، زبان بھی محفوظ ہوتی ہے، کان بھی محفوظ ہوتا ہے، لیکن صحت نہیں بنتی تو اس کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ کوئی نہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو اور کون سا گناہ ہوگا؟ دنیا کی محبت۔ تو وہی گناہ کے ہوتے ہوتے صحت نہیں ملا کرتی، صحت نہیں ملا کرتی۔ صحت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس بد پرہیزی سے پرہیز کیا جائے۔ اس کی بد پرہیزی کرتے ہوئے کچھ بھی استعمال کر لیں، صحت نہیں ملے۔ کتنا ہی اچھا گاؤ زبان کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا طبیب سے دوائی کیوں نہ بنا لی جائے، پرہیز نہیں ہے، اور وہ بد پرہیزی بھی ایسی کہ زہر کھا رہا ہے، زہر کھا رہا ہے، تو کیسے صحت ملے گی؟ تو گناہ نہ ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہوں کا کے ہوتے ہوئے صحت، دینداری نہیں آ سکتی، دینداری نہیں آ سکتی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ظاہری گناہ بھی زندگی میں نہ ہو، باطنی گناہ بھی زندگی میں نہ ہو۔ پھر انسان یہ سمجھتا ہے، اصل میں گناہوں پہ آج کا انسان جرأت کیوں کرتا ہے؟ گناہوں پہ جرأت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ذہن بن گیا کہ یہ اس کی سزا تو مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتماد، یقین کمزور ہو گیا۔ یہ خیال ہے کہ گناہ کی سزا تو مرنے کے بعد ہوگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ایمان، یقین کمزور ہو گیا، اس لیے وہ جرأت کر کے، جری ہو کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ زہر ایسا نہیں کہ اس کا اثر صرف مرنے کے بعد ظاہر ہو، اس دنیا کے اندر بھی مرنے سے پہلے بھی اس زہر کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ یہ اثر ہر آدمی کو نظر نہیں آتا، جیسے ہر بیماری، ہر طبیب نہیں پہچان سکتا، ہر ڈاکٹر بس اوقات ہر بیماری تک رسائی نہیں کر سکتا، اس کا سبب معلوم نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر جو گناہوں کا اثر ہوتا ہے وہ ہر شخص نہیں پہچان سکتا، لیکن ہوتا یقینی ہے، ہوتا یقینی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کا پورے نتائج تو مرنے کے بعد ہوں گے، کچھ یہاں بھی یقیناً ہوتے۔ اگر ہمیں یہ بات اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے نا کہ گناہ کے نتائج برے دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی، اس کا جتنا اعتماد اور یقین ہو جائے گا اتنا گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے آدمی کہتا ہے میرا غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، کیا کہتا ہے؟ غصہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے کیسے کنٹرول کر لیتا ہے؟ کیوں؟ پتہ ہے اس کا ریئیکشن بڑا خطرناک آئے گا، اس کے نتائج بڑا خطرناک ہے، تو روک لیتا نہیں، روک لیتا۔ جو کہتا ہے گناہ نہیں چھوٹتا، اس لیے نہیں چھوٹتا کہ سامنے سے اس کے نتائج، برے نتائج ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین آ جائے، عادی مجرم بھی اپنے جرم سے باز آ جائے گا۔
دیکھو نا بھائی، میں 40 سال سے میٹھا کھا رہا ہوں، 40 سال سے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب بد پرہیزی کر دی، صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، 40 سال سے عادت ہے، چھوٹ جاتا نہیں چھوٹ جاتا، کیوں؟ کہ اس کے برے نتائج پہ یقین ہے کہ ہاں ہوگا، اور صرف مرنے کے بعد نہیں، ابھی بھی دنیا میں بھی اس کا یقین ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، 40 سال کی عادت، 50 سال کی عادت چھوٹ جاتی ہے، نہیں کھانا بھائی، بیٹے کہتے بھی تھوڑا سا کھا لیں، مہمان کہتے بھی کھا لیں، دوست کہتے بھی یار نہیں بھائی نہیں صحیح نہیں ہے، ہاں؟ تو اس کا نتائج کا یقین ہے نا، برے نتائج کا یقین ہے۔ آج اصل میں یہ دلوں سے یہ بات نکل گئی کہ گناہوں کے اثرات، اس کے برے نتائج صرف دنیا میں، آخرت میں ہوں گے نا، آخرت میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی یقیناً ہوں گے۔ یہ بات پکی ہے، کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کی زندگی سے کوئی نہ کوئی نعمت ضرور چلی جائے گی، ضرور چلی جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آنکھ ہی کی نعمت چلی جائے، بس اوقات نعمت نیکی کی بھی نعمت ہوتی ہے، اللہ نے نیکی کی توفیق، تہجد ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، استقامت دے دے، کتنی بڑی دولت۔ ہاں، صلحاء کی عادت ہے، اللہ صلحاء کو اس گھڑی میں اٹھا کے اپنے سامنے بیٹھاتا ہے۔ اب ہم کسی گناہ کی نحوست سے محروم ہو جائیں تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا رہے اور کسی نعمت سے محروم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً ہو جاتا، یقیناً ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پکڑتا بھی نہیں۔ تو وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، فرمایا اس سے کہو کیا تمہیں ہم نے عبادت کی حلاوت سے محروم نہیں کر دیا؟ زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے تو ہر چیز مٹی لگتی ہے، ایسی اگر دل کا ذائقہ ختم ہو جائے روحانیت کا تو نماز پڑھی نہ پڑھی برابر، تلاوت کی نہ کی برابر، سب برابر لگتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے اثرات نہ ہوں، یہ اللہ کرے یقین آ جائے کہ ضرور کسی نہ کسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا معاصی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کا تعلق، یہ نقصانات دل کو بھی ہوتے ہیں، بدن کو بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اتنے ہوتے ہیں ما لم یعلمہ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ گناہ کی نحوست سے دل بھی کمزور ہوتا ہے، بدن پر بھی اثرات پڑتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا نقصان۔ دروازہ کھول دو، اندر آ جاؤ، اس کو کھول دو، ذرا پیچھے کر دو۔ اندر چلے جاؤ، اندر سامنے۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ گناہوں کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، اور اس کا ان برے نتائج کا تعلق صرف بدن سے نہیں، صرف آخرت سے نہیں، دل سے بھی ہے، بدن سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے، اور یقینی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یقینی بات ہے، کوئی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور اصرار کرتا رہے ضرور کسی نعمت سے محروم ہو جائے گا، کسی نعمت سے۔ ہو سکتا ہے صالح بچے سے معروم ہو جائے، ہو سکتا ہے نیک بچے سے معروم ہو جائے، ہو سکتا ہے گھر کے سکون سے معروم ہو جائے، ہو سکتا ہے رزق کی برکت سے معروم ہو جائے، ہو سکتا ہے وقت کی برکت سے معروم ہو جائے، ہو سکتا ہے جوانی کے جسے کہیں کہ سکون سے معروم ہو جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپے کی جسے کہیں کہ راحت سے، کسی نہ کسی مصیبت میں اگر توبہ نہ کی تو لاکھوں کروڑوں نعمتیں نا اللہ کی، کوئی ایک نعمت سے ایسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنے نتائج اس سے بد ہیں، ما لم یعلمہ اللہ، صحیح اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے ان گناہوں کے نقصانات، ضرور نقصان ہوگا۔ اسی میں سے صحیح علم سے محرومی،
فإن العلم نور يقذف الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. علم کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو منزل کی رہنمائی پہ رہنمائی کر دے، یا یوں کو سمجھیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے علم آدمی کو عمل پہ کھڑا کر دے، عمل پہ کھڑا کر دے. اب یہ علم کا نور گناہ کی نحوست سے چلا، معلومات رہتی ہیں، علم نافع نہیں رہتا، معلومات بہت، علم نافع نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے پڑھنے کے لیے، کچھ پڑھا ان کے پاس بیٹھ کر، اعجبہ ما رأى من فؤور فطنته، بڑا حیرت ہوئی اس بچے کی ذہانت پر، بڑی ذہانت پر بڑی حیرت ہوئی کہ بڑا ذہین بچہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ بچے تھے، بڑا ذہین بچہ ہے. اس کے کمال فہم پر، اس کی ذکاوت پر بڑے حیران ہوئے، اور فوراً کہا انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئ بظلمۃ المعصیہ. بیٹے میں تیرے دل میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا نور ہے تیرے دل پہ، اسے گناہ کی نحوست سے بجھا نہ دینا. یہ تیرے ذکاوت، یہ کمال فہم اور یہ سمجھداری، ہاں یہ اللہ کا نور ہے تیرے دل پہ، اسے گناہ کے ظلمت سے بجھا نہ دینا. اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو فارشدنی الی ترک المعاصی، آپ نے فرمایا بھائی گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم ایک نور ہے، اللہ کا فضل ہے، وفضل اللہ لا یؤتاہ عاصی، اور اللہ کا یہ فضل گناہگار کو نہیں ملتا، گناہگار کو. اب کوئی آپ نہیں کسی سے کہتے حافظہ، اسے گناہ چھوڑ دو، یار میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں حافظہ کمزور ہے، اس کو تو بس یہی پڑھیے گناہ چھوڑ دے، اس کو تو اس کے علاوہ کوئی وظیفہ بتا دے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی، دو ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی پڑھنے کی، کوئی وظیفہ بتا دے، گناہ چھوڑ دے. کچھ بھی کھا لے میاں، سارے وظیفے پڑھ لو، حافظے کے ذہانت کے سارے پڑھ لو، لیکن یہ زہر کھاتے رہو گے نہیں بنے گا، یہ زہر ہے. اس کی بڑی نحوست ہے. اللہ کرے یہ بات بیٹھ جائے نا کہ اس کا نقصان ہے زندگی میں. چوکیدار کے بارے میں یقین آ جائے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ فارغ کر دے نہیں کرتے؟ 40 سال سے ملازم کے بارے میں خیال آ جائے یہ آدمی ٹھیک نہیں، نقصان پہنچا سکتا ہے، خیال گمان فارغ کر دیتے نہیں کر دیتے. ہاں تو جہاں خطرے کا یقین آ جائے کتنا احتیاط کرتے ہیں، لیکن آج گناہوں سے خطرے کا یقین نہیں ہے کہ اس سے بھی کچھ خطرہ ہوتا ہے. حالانکہ سچ یہ ہے کہ زندگی میں اگر گناہ ہے اور اس پہ اصرار ہو رہا ہے تو یہ شخص اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہے، یہ غیر محفوظ ہے شخص، اس کی ہر نعمت غیر محفوظ ہے، اس کی ہر نعمت غیر محفوظ ہے، روحانی جسمانی غیر محفوظ. گناہ نہیں، بدن کا گناہ، آنکھ زبان کان دل کا گناہ، حسد کینہ بغض کبر، اور سب سے بڑی بلا حب الدنیا. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا دماغ میں مسلط یہی ہے. ناراضگی کی بنیاد یہی، دوستی کی بنیاد یہی، رشتوں کی بنیاد یہی، تعلقات کی بنیاد یہی، اٹھنا بیٹھنا ہے یہی سوار، حب الدنیا. تو اس روگ کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ نہیں ہوگا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ چھوڑ دو، ظاہری بھی باطنی بھی، اس کے نتائج برے ہیں بہت. اس لیے فرمایا حرمان الرزق، گناہ کے ہوتے ہوئے آدمی کبھی بھی رزق کی برکت نہیں پا سکتا، کبھی بھی رزق کی برکت نہیں پا سکتا. اللہ کا نبی کہنے لگے
ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیب، کوئی رزق اللہ نے اس کے لیے مخصوص کر دیا، ادھر سے اس نے گناہ کر لیا، آنے والا رزق بند ہو گیا، یا رزق آ گیا چوکیدار بن کے رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ جا کے کسی کو دے دے گا جس کا تھا، کسی مصیبت میں پریشانی میں چلا گیا، بلکہ بس اوقات 10 سال تک کمایا، جس کی چوکیداری کی چور آ کے اپنی چیز لے کے چلا گیا، اسی کی تھی بیچارے کی، برکت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی۔ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیب، نبی کہہ گیا، اللہ کرے اس بات پر اعتماد آ جائے، میں نے عرض کیا جس چیز کے جس خطرے کا یقین آ جاتا کہ یہ خطرہ ہے، کتنا احتیاط کرتے ہیں، جس خطرے کے بارے میں یقین آ جائے گا اس سے خطرہ ہے کہ یقینی خطرہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، تو کتنا احتیاط کرتے ہیں۔ آج گناہ کا خطرہ ہم سمجھنے کے تیار نہیں کہ یہ بھی زندگی کے لیے خطرہ ہے، یہ بھی نعمتوں کے لیے خطرہ ہے، کہ اس کا کتنا نقصان، یہ ذہن ہوتا ہے مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، ارے نام یہ مرنے کے بعد نہیں، گناہ کے اثرات صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، پہلی بات تو مرنے کے بعد بھی بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن چونکہ اس پہ ایمان کمزور ہو گیا کہ دیکھی جائے گی یار، تو اس کا نقصان دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بدن کے لحاظ سے بھی، دل کے لحاظ سے بھی اس کا نقصان ہے۔ اسی میں فرمایا حرمان الرزق، آدمی رزق کی برکت سے محروم رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز اس گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس گناہگار اور اللہ کے درمیان ایک وحشت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اسے اللہ سے انس نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، اس گناہ کے ہوتی انس نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، ایک وحشت سی ہوتی ہے۔ جس قدر میرے عزیزو گناہوں سے پاک زندگی ہوگی، اسی قدر عبادت میں جی لگے گا، دل کرے گا سجدہ، دل کرے گا تلاوت، دل کرے گا مسجد میں بیٹھنے کا، دل کرے گا خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اور جس قدر دل گناہوں کی گندگیوں میں بھرا ہوا ہوگا، غفلت ہوگی، جس قدر، ایک بہت زیادہ، ایک کم، ایک اس سے کم، جس قدر ہوگا، اسی قدر اللہ کے حکموں اور اللہ کی عبادت میں اسے وحشت سی محسوس ہو۔ بھئی 10 منٹ بیٹھنا مصلی پہ اکیلے دل کرتا ہے، اور آدھا گھنٹہ گپ شپ میں کیا مزہ آتا ہے، گپ شپ مزہ آ رہا ہے۔ تنہائی کی عبادت میں وحشت ہے، انس نہیں ہے نا اللہ سے، انس نہیں ہے، انس نہیں ہے۔ کوئی اگر دیکھنا چاہے نا کہ میرا اللہ سے کتنا انس ہے، تو اس کا معیار یہی ہے کہ تنہائی کی عبادت میں اس کا جی کتنا لگتا ہے، تنہائی کی عبادت میں اس کا جی کتنا لگتا ہے۔ اس سے جس سے محبت ہوتی ہے نا بھائی، جس سے انس ہوتا ہے، دل کیا کرتا ہے، سارے چلے جائیں بس میں اکیلا اور وہ بات کروں، بس کوئی ایسا موقع مل جائے کہ بس کوئی بھی نہ ہو، اکیلے میں بات کروں، انس ہے۔ آدمی تنہائی کے اوقات کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو گناہ کی ایک نحوست یہ کہ اسے اللہ سے وحشت ہونے لگتی ہے، زیادہ گناہ ہے تو زیادہ وحشت ہوگی۔ بعض لوگوں مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا، خیر کی مجلس میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں 1000 بہانے بنا لے گا۔ ہم نے ایسے کو بھی دیکھا، جوان بچہ ہے، باپ مسجد میں آیا، بیٹا باہر نکل گیا، وحشت، یہ گناہ کی نحوست سے وحشت ہوتی ہے۔ بس اوقات تو زیادہ ہو جاتی ہے، اور بس اوقات اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے گناہ تھوڑے ہوں گے تو اس وجہ سے خلوت میں دل نہیں کرتا، یعنی نماز جلدی جلدی پڑھو، جلدی جلدی جلدی، کس طریقے سے نماز سے فارغ ہو جاؤں، بس پڑھنے سے زیادہ نکلنے کی فکر ہوتی ہے، نماز سے فارغ ہو جاؤ، وہ اطمینان، سکون۔ تو یہ بھی گناہ کی نحوست ہے کہ اس شخص کو اللہ سے انس نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، وحشت سی ہوتی، جی نہیں لگتا۔
وحشت یجدها العاصی فی قلبہ بینہ وبین اللہ لا توازنها ولا تفارنها لذة اصلا ولو اجتمعت له لذات الدنیا بأسرها لم تفی بتلک الوحشہ. یہ وجہ ہے اللہ سے چونکہ وحشت ہے تو ہمیشہ اس کا دل خالی خالی رہتا، خالی خالی. ساری دنیا کی لذتیں بھی اسے مل جائیں، ہاں ساری دنیا کی لذت مل جائیں، لیکن یہ اس وحشت کا نقصان نہیں دور کر سکتی جو اسے اللہ کے اور بندے کے درمیان موجود ہے. اس کا نقصان نہیں پورا کر سکتی، اس کا نقصان اپنا رہے گا. ساری لذتیں کی شکلیں موجود ہیں، لیکن چونکہ اس کے دل میں وحشت ہے، اللہ سے دوری ہے، یہ اپنی زندگی میں ایک خلا محسوس کرے گا، خلا کمی محسوس کرے گا. ایک عجیب سی مزہ نہیں ہے زندگی میں، عجیب سی پریشانی، عجیب سی بے چینی، اور ایک عجیب سی بے سکونی، ایک عجیب سی مایوسی. وہ اندر کی وحشت کے نتائج ہے. مزہ نہیں آ رہا، لیکن مزے کی ساری چیزیں اسی گھر میں موجود ہیں، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا. تو اس وحشت، یہ میں نے عرض کرنا کہ ہر طبیب ہر بیماری تک نہیں پہنچ سکتا، ہر ڈاکٹر ہر بیماری تک نہیں پہنچ سکتا. یہ گناہوں کے نقصانات ایسے ہیں بس اوقات ہم جیسے لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن حقیقت ہوتی ہے اس گناہ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور بس اوقات جب اپنی پریشانی اور بے چینی کا پتہ بھی نہیں چلتا کیوں پریشان، تو اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. یار سب ٹھیک ہے، پھر پتہ نہیں کیوں پریشان ہوں. ایک انجانی سی بے چینی اور پریشانی اسے اور پریشان کر دی، اور پریشان کر دی. پھر اگر کہیں کسی ڈبے کے اندر سے کوئی تعویذ مل جائے تو یقین پکا ہو جاتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا، کیونکہ حقیقی سبب کی طرف سے نظر ہے ہی نہیں. کہیں اڑتا ہوا کوئی کاغذ پہنچ جائے کسی گھر میں، بس اب تو یہی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، اللہ سے دوری ہے. تو ان گناہوں کے نقصانات صرف مرنے کے بعد نہیں ہیں، دنیا میں بھی ہیں. صرف دل کے اس کے نتائج بد نہیں، بدن پر بھی کوئی نہ کوئی نعمت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. یعنی اندر سے وحشت ختم ہو جائے، سبحان اللہ سے انس ہو جائے، کیا مزہ زندگی کا. اس توفیق کا چھن جانا کوئی کم گناہ ہے کیا؟ کیا آگ ہوتی زندگی، آگ آگ. ہر وقت آدمی بے چین رہے، کتنی مصیبت کی زندگی، کتنی مصیبت کی زندگی. یعنی جو آدمی خودکشی کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ آپ سوچ سکتے ہو کتنا پریشان ہوتا ہوگا. اپنی ہاتھوں سے اپنی جان لے لینا، سوچنا اس کو کتنی اللہ سے وحشت ہوگی اور اس کے اندر کتنا بے چین ہوگا. اپنے ہاتھوں سے جان لے لینا، تصور نہیں کرتا نا کتنا آدمی پریشان ہوگا. آپ دیکھیں گے تقریباً 90% جو پاگل ہوتے ہیں نا، پاگل مجنون، 90% جو پاگل ہوتے ہیں وہ عشق مجازی کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. 90% جو پاگل ہوتے ہیں وہ عشق مجازی کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. حرام عشق، حرام محبت، ٹھیک ہے نا، 90%. تو اس گناہ کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ ان کا دل و دماغ خشک ہو جاتا ہے، وحشت سے بھر جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. 90% آپ کو دیکھیں گے کہ عشق مجازی کے مریض ہوں جو پاگل ہو گئے. اور بوڑھے نہیں ہوتے زیادہ، پاگل بوڑھے ہوں گے. آپ کو کہ جوان زیادہ ہوں گے، 40 سال سے نیچے نیچے، یہ آپ کو پاگل زیادہ نظر آئیں گے. مجنون 40 سال سے نیچے نیچے. آپ کسی پاگل خانے میں چلے جائیں آپ کو یہی نظر آئیں گے. تو اس عشق مجازی کی گناہ کی نحوست کیا ہے؟ اتنی وحشت، اتنا پاگل پن کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھوکر لگتی ہے دماغ پہ، بوجھ پڑتا ہے،
ٹھیک ہے نا, دماغ کی ساری رگیں پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں, پاگل. تو یہ وحشت ہے گناہ کی نحوست. میں عرض کروں لیکن کوئی آدمی میں تم گناہ چھوڑ, یار اس کو تو بس یہ ایک وظیفہ آتا ہے, بس گناہ چھوڑ دو. اس کا کیا تعلق گناہ چھوڑنے سے؟ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات زندگی میں آتے ہیں. وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقالوا إذا كنت أوحشتك ذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. بعض لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں سے کہا کہ ہمیں بڑی دل میں وحشت سی محسوس ہوتی, بے چینی سی, وحشت سی. تو اس نے کہا کہ جب بھی تجھے وحشت محسوس ہو تو سمجھ لے تیری وحشت کی بنیاد تیرے گناہ ہے. تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے دل کے اندر اللہ سے انس پیدا ہو جائے گا. وحشت کی وجہ یہی, بے چینی کی وجہ یہی. عہد چھوڑ دے. لیکن بسا اوقات میرے عزیزو ہمارے ارد گرد اتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تو سب یہ نہیں کر رہے, ہم تو یہ سب نہیں کر رہے, ہم تو ٹھیک ہے. پھر کیوں وحشت ہے؟ علمیہ اب بھی ہے, حسد ہے, کینہ ہے, دنیا کی محبت ہے, زبان آنکھ کان گناہ حرام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے تو اسے پہاڑی کی اونچائی نظر نہیں آتی. تو چھوٹی سی تھوڑا سا تو اونچا ہے, پہاڑ کیا اونچا ہے. جس کے میں بہت بلند و بالا پہاڑ, تو اس کے پہاڑی کی اونچائی کیا اونچائی لگے گی. یہ بات ہے. ورنہ یہ کہ اس گناہ کا اثرات اس کی زندگی میں ہے, اسے وحشت ہو رہی ہے. الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. بس اوقات اس وحشت کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسے اللہ کے نیک بندوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. اسے اللہ کے نیک بندوں سے بھی وحشت ہونے. اور جب یہ وحشت زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو اسے ان کی مجالس سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. یوں کیا ہوتا ہے, ان کے صحبت سے, ان کی برکات سے یہ محروم ہو جاتا ہے. یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے, گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اس کی اثرات ہیں. وقرب من حزب الشیطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. جتنا یہ رحمان کی جماعت سے دور ہوتا ہے, اتنا یہ شیطان کی جماعت کے قریب ہوتا ہے. جتنا رحمان کی جماعت سے دور ہوتا ہے, اتنا شیطان کی جماعت کے قریب ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ جب یہ وحشت اور بڑھتی ہے, فَتَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَقَارِبِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. اللہ اکبر. پھر یہ وحشت اتنی ترقی کرنے لگتی ہے کہ اسے اپنی بیوی سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے, اپنی اولاد سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے, اپنے رشتہ داروں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے اسے اپنی ذات سے وحشت ہونے لگتی ہے, اور یہ وقت ہوتا ہے خودکشی کا. اس کو اپنی ذات سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. تو یہ گناہ کے اثرات ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ کرے یقین آ جائے کہ گناہ بھی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ, بلکہ میری کامیابی کے, میری سعادت کا سب سے بڑا خطرہ اللہ کی نافرمانی, سب سے بڑا خطرہ. اسے برداشت نہ کرو. جتنا جلدی ہو سکے اس سے اپنی زندگیوں کا خالی کریں انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.